بھائی اب یہ جملہ تمہیں یاد رکھو گے نا، اللہ کی مشیت ہے، اس نے چاہا بنا دیا، اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی۔ تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے، مشیت خدا پہ اعتراض ہے۔ یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی اور ملا رسول عربی میں آیت تلاش کرتا پھرے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ کل میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے نا، جادو کا اثر ہو گیا، میڈیا سے کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میرے محمد پر، میرے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا۔ کل جانتے ہو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی سے تو موسیٰ کا ڈنڈا اچھا تھا جو جادوؤں کو کھا گیا۔ تو یہ بھائی توجہ رہے، تو رسول کو سحر زدہ سمجھنا، جادو کے اثر میں سمجھنا یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے۔ سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا اور اس سورہ کی 8ویں آیت، طویل سلسلہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا۔ قال الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے کہ کافر محمد کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا آخری ٹکڑا سننا، وقال الظالمون، یہ کافر جو ظالم بھی ہیں یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم جو پیروی کر رہے ہو تو یہ سیدھا سادہ عقل مند انسان نہیں ہے، یہ جادو کے اثر میں ہے۔ کافر کہہ رہا ہے کہ محمد جادو کے اثر میں، اب ملا کب تک کافروں کے عقیدے کی تبلیغ کرتا رہے گا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کے لے کے آ گیا۔ یہ عین مشیت الہی ہے، کن تو کنزن مخفیہ۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، کن تو کنزن مخفیہ، میں ذرا سمجھ لو مقام محمد عربی کو۔ پھر دو روایتیں پیش کروں گا اور یہ روایتیں پہنچ جائے پھر میں قرآن کی طرف واپس جاؤں گا۔ کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق لکن اعرف، تو میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ کن تو کنزن مخفیہ، یہ میرے اللہ کا قول ہے، کن تو کنزن مخفیہ، میں خزانے مخفی تھا۔ اور اب میرے نبی نے آواز دی، کن تو نبیان، کن تو نبیان و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا۔ اب ملا کو موقع مل گیا، کہنے لگا اس وقت نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے۔ بھائی دیکھو میرا یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے، کیا کہا ملا نے کہ واقعا نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے کہ ایک دن نبی بنائے جائیں گے۔ تو بھائی اگر یہ علم الہی کی بات کر رہے ہو تو علم الہی میں تو تم بھی گمراہ کن ملا تھے۔ نہیں، علم الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کن تو نبیان، میں نبی تھا، آدم کا پتلا نہیں بنا تھا، اور نبی ہو نبوت نہ کرے ممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ذرا بات میں نے بڑی نامانوسی شروع کی ہے لیکن نتیجے تک پہنچنا ہے۔ نبی ہو اور نبوت نہ کرے ممکن نہیں ہے۔ اب بتلاؤں، آج میرا جی چاہا کہ کچھ روایتیں تمہیں ہدیہ کرتا جاؤں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کننا نورن مطبقاً بین ید اللہ، ہم ایک نور کی صورت میں عرش الہی کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا۔ جب فرشتوں کو خلق کیا تو استعظموا امرنا، فرشتوں نے جو ہمارے نور کو دیکھا تو ہمیں رب سمجھا۔ بھائی فرشتے کی نگاہ عصمت ہے، دھوکہ نہیں کھاتی، لیکن اتنے قریب تھے کہ انہیں بھی دھوکہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟
اچھا بھائی رکے رہو ذرا آرام آرام سے سنو. جس طریقے سے آج بول رہا ہوں نا ویسے سنو. ہم نور کی صورت میں عرش الہی کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے. جب ہم چکر لگا رہے تھے تو پھر اتنے میں فرشتے خلق ہوئے. جب فرشتے خلق ہوئے تو فرشتوں نے ہمیں دیکھا, استعظموا امرنا, اور وہ ہمیں رب سمجھنے لگے. فرشتوں نے کہا نہیں ہے, سمجھنے لگے. اچھا تو کہا نہیں, دماغ میں ہے, دل میں. یہ محمد کو کیسے پتا چل گیا؟ تو فرشتہ عالم الغیب مانتا ہے, تم مانو یا نہ مانو. سمجھ رہے ہو؟ یعنی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا بھائی سنتے جاؤ. اس لیے کہ یہ روایت طویل ہے اور میں اس کا صرف پورشن نظر کروں گا, پھر جاؤں گا مقام محمد کی طرف. اچھا تو جب ہم نے یہ دیکھا, پیغمبر فرماتے ہیں کہ فرشتے ہمیں رب سمجھنے لگے ہیں, تو سبحنا فسبحت الملائکہ, ہم نے اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ, تاکہ اللہ پہچانا جائے. جب ہماری زبان سے نکلا سبحان اللہ تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ. حللنا فحللت الملائکہ, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, فرشتے بولے لا الہ الا اللہ. تو فرشتوں کو کلمہ سکھلایا ہے میرے محمد نے. فرشتہ میرے محمد کا استاد نہیں ہے. ویسے تو پہنچ رہا ہے نا. اچھا, اور اب اسی روایت کا ٹکڑا ہے. کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں, حوالہ دے چکا. تمہارے شہر میں اردو زبان میں یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے. تم چاہو تو اس روایت کو اس کے اندر دیکھ سکتے ہو. اتنے میں عرش الہی سے آواز آئی, جبریل سامنے کھڑے. عرش الہی سے آواز آئی, منانا ومنت, بول میں کون ہوں تو کون ہے. جبریل گھبرا گیا. بول مانانا ومانن, اللہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں تو کون ہے. جبریل گھبرا گیا. اتنے میں رسول کہتے ہیں اتنے میں میرے بھائی علی کا نور آگے بڑھا, اور اس نے جبریل سے کہا کہہ دے انت رب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمی جبریل, تو رب ہے میں بندہ ہوں اور میرا نام جبریل ہے. نام بھی علی نے رکھا ہے, کسی اور نے نہیں. یعنی میں آج تک مسلمانوں کے عقیدے میں دوہرے معیار کو سمجھ نہیں سکا کہ وہ فرشتہ جو علم میں آدم جیسے چھوٹے نبی سے ہار جائے, وہ محمد کا استاد کیسے بن گیا. ٹھیک ہے نا بھائی, سنتے جاؤ, اس لیے کہ اب مجھے رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر. بھائی توحید تین روایتیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ عرض کروں گا, تو اب تیسری روایت سنو. پہلی توحید, کنتو کنزن مخفیہ توحید, کنتو نبیان و آدم و بین الماء والطین, نبوت دو کنتو ہو گئے, اور اب امامت من کنتو مولا و فاضل مولا.